السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 365 سے پڑھیں گے اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر جہاں 66 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 29 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بالنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، انا جعلنا حرما آمنا، بے شک ہم نے حرم پاک کو امن کی جگہ بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، جبکہ اچک لیے جاتے رہے لوگ اس کے ارد گرد سے، یعنی حرم پاک میں ام القریٰ میں مکہ مکرمہ میں امن، اور دائیں بائیں لوگ اسی طرح پریشان حال تھے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا بس وہ جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کے انعامات و نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے گھڑا اللہ کے بارے میں اللہ کے متعلق جھوٹ، او کذب بالحق، یا سچ کو جھٹلایا، لما جاءہ، جب اس کے پاس حق، سچ، نبوت، رسالت، قرآن، وحی۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا بھلا جہنم میں کافروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ سوال کیا کیوں نہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بڑی کھلی جگہ ان کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے سلسلے میں ہمارے لیے جہاد کیا، کاوش کی، محنت کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے، ہم ان کو راہ دکھائیں گے اپنے راستوں کا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مائیت محسنین کے ساتھ ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ سورہ شروع ہوتی ہے جی سورۃ الروم مکی ہے، وہی 60 آیات، اس میں 60 آیات ہیں۔
و ست رکوعات، 6 اس کے اندر رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ عالم بمرادی۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ فی ادنی الارض، اس قریب کی سرزمین میں، یعنی مکہ مکرمہ سے رومی حکومت کا علاقہ قریب بنتا ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع ان کا لفظ 3 سے 9 تک جاتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے لیے اختیارات ہیں، فرامین ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی ان کے مغلوب ہونے میں، غالب ہونے، پہلے بعد میں، سارے اختیارات فرمان اللہ کا ہی چلتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن یہ رومی غالب آئیں گے مومن بڑا خوش ہوں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ مدد کرتا ہے جس کی اللہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہی غلبے والا، حکم و رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ جو خبر آپ نے سنی ہے یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس پیمانے کو، اس حقیقت کو، اس معیار کو نہیں جانتے۔ حضرات، اصل معاملہ توجہ ذرا فرمائیں، مشرکین عرب پر، چونکہ رسول کریم کی برادری ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، وہ کتنے قطابر، اس میں آپ کے چچا ہیں، چچا زد بھائی ہیں، کزن ہیں، اور خونی رشتے ہیں۔ تو ان کا اصل میں خیال یہ تھا کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، جس طرح یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم نے صرف جنت میں جانا ہے، عیسائی کہہ رہے تھے صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، مشرک عرب کہہ رہے تھے ہم ملت ابراہیم کے دائی ہیں، صرف ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی سارے فارغ۔ اللہ رب العزت نے اس بات پہ تبصرہ کیا اور ان کی تھوڑی ساری کھچائی بھی کی ہے۔ رسول پاک کی برادری، رشتہ دار، آپ کے قدر اور چچے اور سرداران قریش، حرم پاک کے متولی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، گوشت روٹی کھلاتے ہیں۔ اللہ تبصرہ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے، اے مشرک عرب، ہم نے جد الانبیاء ابراہیم کی نسل سے آپ کو پیدا کیا، ایک الگ شان ہے۔ پھر ہم نے جہاں تم آباد ہو وہاں میرا گھر ہے، ہم نے اس کو، اس حرم کو امن کی جگہ قرار دیا۔ من دخلہ کان آمنا، جہاں ان سرحدوں میں داخل ہوتا ہے امن سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد تباہی پھری ہوئی ہے، لوٹ مارا ہے، کچھ تو خون جاری ہے، لیکن حرم کے اندر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا ہے، لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ امن کی اتنا گہوارہ بنایا ہے حرم پاک کو، اس دور میں بھی جس کو ضلال مبین کہا جاتا ہے، اگر باپ کا قاتل آمنا سامنا حرم میں ہو جاتا ہے تو باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کو امن کی بات ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا حرم کی حدود میں کانٹا درخت کا توڑ نہیں سکتے، کسی مال مویشی کو، جنگلی جانور کو سائے میں اگر کھڑا ہے تو ہٹا کے تم سائے میں بیٹھ نہیں سکتے، ان کو رہنے دو، آپ نہیں اس کو کانٹے توڑ نہیں سکتے، پتے توڑ نہیں سکتے، قتل کر نہیں سکتے، لڑائیاں کر نہیں سکتے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ پھر ہم نے آپ کو متولی بنایا، اس گھر کا نگران بنایا، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تم نے قوم کو بربادی کی طرف، تو امام الانبیاء رسول دیا، کتاب دی، بشیر نذیر نبی بنایا، پینے کے لیے پانی زمزم دیا، اور تم نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں، تم نے تباہی کے گڑھے میں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے
افبالباطل یؤمنون، کیا جھوٹ پر یہ ایمان رکھتے ہیں؟ جھوٹی داستان، جھوٹی کہانیوں پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی آنے والی رسالت، اللہ کی آنے والی کتاب، اللہ کی طرف آنے والے انعامات و اعلانات و خوشخبریاں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ سادی سی بات ہے، لوگ پیسے خرچ کر کے اخبارات خریدتے ہیں جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے، سچی خبر پڑھنے کے لیے نہ ٹائم، نہ پیسہ، نہ وقت، نہ توانائی۔ کیا جی ہمیں پتہ چل گیا؟ مار مار کے ٹکرے، پیسے خرچ کر کے دو لوکریوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جہازوں پہ جا رہے ہیں، موٹروں پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، تو سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی مقدس کتاب پڑھنے سننے کے لیے نہ ٹائم، نہ پیسہ، نہ وقت، نہ توانائی۔ یہ سوال کیا۔ افبالباطل یؤمنون، باطل جھوٹ پر تو یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کے نام و نعمتوں کا کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم، ظالم کی بڑی ظلم کی کئی قسمیں ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑے، جھوٹی باتیں منسوب کرے، او کذب بالصدق، یہ سچ کو جھوٹ کہے، سچ کو جھٹلائے۔ مثلا رسول پاک نبی ہیں، وہ کہے آپ نبی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا، وہ کہتے ہیں معراج پہ نہیں گئے۔ معراج اور اسراء پتہ ہے نا آپ کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو سیر کروایا ہے، سیر کی نہیں، سیر کروایا ہے۔ وہ خود گئے نہیں، ہم لے کر گئے ہیں، اور خصوصی دعوت پہ بلایا ہے۔ حالات کیا تھے؟ آپ کو مارنے کا انعام رکھا گیا ہے۔ بیوی خدیجہ فوت ہو گئی ہے، اللہ اکبر، چچا فوت ہو گیا ہے، دشمن جب زندنا رہے ہیں، حالات خراب ہیں، بچیاں گھر میں جوان ہیں، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، رسول پاک کو پریشانیاں اور حالات مکے کے بڑے خراب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم سونے پاک پیغمبر کو بلا کر آسمانوں کی سیر کروائیں، جنت جنت دیں اور تسلیاں دیں۔ ادھر عاشق میدان میں آگے وہ کہنے لگے ہن ساری دنیا سو گئی ہے، ہن ساری دنیا سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے۔ عرشاں تے نہیں گئے، یہ بھی جھوٹ ہے بڑا پارا۔ عرشاں تے نہیں گئے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، قرآن بیان کر رہا ہے۔ ساتویں آسمان پہ عند سدرۃ المنتہی مانا بنا خیر ہو جاتی ہے، وہاں بس ہو جاتی ہے، زمین و آسمانوں کے رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تیرا کیسا خالق ہونے کا معیار ہے، نہ مٹی ہے نہ کوئی شے، درمیان میں کھڑی کر کے بیری اگا دی ہے، پھل بھی سال لگا دیے۔ قرآن کہتا ہے فغشاها ما غشا، پھر اس کو اتنا سجایا ہوا ہے کمکموں کے ساتھ، رسول پاک جیسا پیغمبر دیکھ کر آئے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا وہ کتنی خوبصورتی، پر غشاها ما غشا۔ تو ارشاد فرمایا ایمان لانا ہے، یہ قائم ہو آسمانوں کو ستونوں پر کھڑا کیا سکتا ہے تو اللہ طول بیری کا در ہونا کیا مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بنو کلاب یا بنو ہجر، یہ الفاظ آتے ہیں، ان قبیلے کے مٹکوں جتنے مٹکے جتنے بیر لگے ہوئے دیکھ کر آیا، تو ایمان لانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کیویں ہو سکتا ہے جی، امریکہ ٹل آ رہے جی، چاند جا نہیں سکے، فلانا کام ہو نہیں سکا۔ امریکہ افریقہ فارغ ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ٹکرے مار رہے ہیں۔ پہلا اپولو جب چاند پر گیا تھا 1962 میں امریکہ کے اس کو سائنسی لباس میں 8 کروڑ کتنے لاکھ کتنے ہزار روپے خرچ آئے، رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ تسی آگے تو حضور علیہ السلام کے زمانے دے 1962 کی بات ہے، 65 کی جنگ میں باقاعدہ نہروں پہ بندوق لے کے پہرا دیتا رہا۔ ہاں جی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو سوال اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ لباس بدلا ہے، نہ کرتا بدلا ہے،
صرف اپنا پروگرام بدلا ہے۔ امام الانبیاء ام ہانی اپنی چچا داد بھائی کے گھر سوئے، وہاں سے اٹھایا حتیم میں لایا، پھر وہاں آپریشن ہوا۔ رسول پاک بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر بیان آتا ہے کہ مجھے حتیم میں، وہ جو حتیم ہے نا وہ جگہ، وہ گلائی والی حتیم میں نہیں، باقی سارا حصہ کعبۃ اللہ کا ہے، تو وہاں پھر میرا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہوش میں ہوں، میرا دل نکالا گیا، سونے کی تشریح میں رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا، پھر باہر آ کے اس کو سلا دیا گیا۔ تو پھر فرمایا جی خصوصی دعوت پہ جانا ہے، ذرا چلو چلیے، سواری آ گئی۔ سواری براق ہے، تو وہ خوشیوں کے ساتھ وہ تڑپ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے براق صاحب۔ جبرائیل میں نے دبکا مارے اور چبلا جا اس طرح دا سوال کری تیرے تے آیا ہی نہیں۔ پھر حدیث میں ذکر ہے وہ پسینوں پسینے ہو گئے، شرم کے مارے میں گستاخی یہ رسول کر رہا ہوں۔ پھر وہاں بیٹھ گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ہم رسول پاک کو مسجد اقصی تک لے گئے۔ 40 دن لگتے ہیں گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر سواری کی جائے، موٹر وے نہیں بنا ہوا تھا۔ 40 سے دانے کے، 40 سے نانے کے، اللہ طول ہی وہاں پہنچ گئے۔ نبیوں کی جماعت کرائی، امام الانبیاء نے رسول پاک ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا تو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو اشارہ جبرائیل نے فرمایا آپ نے دودھ کو پسند کیا، فرمایا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت سلیم کو پسند کیا ہے۔ یہ سارے کام ہونے کے بعد فرمایا ثم عرج بنا الی السماء الدنیا، پھر آسمان دنیا کی طرف ہمیں چڑھایا گیا وہ سواری براق پر۔ حدیث کے ذکر آتا ہے وہ وہاں قدم رکھتا تھا عند حد بصری، جہاں اس کی نظر جاتی ہے دوسرا قدم وہاں، پتہ نہیں کنیوں کو ٹوسیاں مارتا ہے۔ حتیٰ کہ اگلی بات جب آسمان دنیا میں پہنچ گیا کہ دروازے بند تھے، یہ ان لوگوں کی تردید ہے خواجہ صاحب جو کہتے ہیں یہ حد بصر کا نام ہے، یہاں کوئی دروازہ کوئی ٹھوس شے کا نام نہیں۔ تردید ہوتی ہے اس واقعے میں، اس میں کتاب الایمان کے اندر اور سلسلہ ہے سارا معراج اسراء کو ماننے والوں کا، دروازہ بند ہے، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حدیث کے ذکر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹایا تو اندر دروازہ ہی من انت بزرگاں کون ہے؟ تو جواب ہے انا جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا مما کا تواڈے سال کون ہے؟ کہنا مائی محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ خود ہی آئے ہو بلائے گئے ہو؟ جواب دیا جی خصوصی دعوت پہ آئے ہیں۔ اتنی ساری گفتگو کے بعد ثم فتح لنا، اگر ایتھے آ جاؤ تو زیادہ صحیح نہیں، ذرا فلم بھی ہو جائے گی نہ تو تھوڑا جا ٹورو گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور تو بیٹھی بیٹھا رہا وہ ساکھا کتب نو چلو ایک ادھر دانا اور ٹر گیا کوئی گل تو اس گوٹھے ٹر جاؤ چاہے چارے گٹھیاں موت نے بنیاں گوٹ سنبھالو ہوں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی کیا بات ہو رہی تھی؟ ثم فتح لنا، یہ ساری باتیں ایمانیات کا حصہ ہے، مان جاؤ گے تو ٹھیک، نہ مانو گے تو کیا بگاڑ لینا گیا؟ اللہ نے کام کروائے، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو پتہ کتنا فاصلہ ہے پہلے دوسرے کا؟ 500 سال گھوڑا چلتا رہے جتنی اتنا اونچا ہے آسمان، پھر پہلے دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، پھر دوسرے تیسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، پھر تیسرے چوتھے کے درمیان، چوتھے پانچویں چھٹے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں۔ تو یہ سارے کام کرا کے اللہ فرماتے ہیں لیلن، رات کے کچھ حصے میں ہم نے سارے کام کروائے، تو پھر زور لگے گا ایک میں ہو گیا، عقل نہیں مانتی۔ تو اس میں ایک بزرگ رہتے ہیں آپ کے شہر میں جس کا نام علامہ کلیوی صاحب ہے، تبصرے پر غور فرمائیں، یہ کلاک چل رہا ہے نا تو کلاک کو آپ بند کر دیں، اگلے دن جا کے چلا دیں، 11 ہی بجے ہونے۔ خالق کائنات نے جب آپ کو بلا کے نظام کو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سٹاپ کر دیا،
لگے رہو تو جدو ہونا سی ادو پھر کلاک چلا دو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے کچھ حصے میں. دلیل اس کی کیا ہے؟ میں نے گپ نہیں ٹھوکی، رات پہ غور فرمائے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلایا، سوئے تھے نا. جب آدمی سوتا ہے سارا اندر کا نظام سارا چل رہا ہوتا ہے. پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، بو کی حاجت ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باغ بڑھتے ہیں، یہ سارا نظام چلتا ہے. اللہ نے اپنے پیاریاں نو سوا کے تے سارا سسٹم اگے پیچھے انہاں دا سسٹم کلوز کر دے، باقی چل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے 309 سال سوتے رہے. سبحان اللہ. کتنا چیر؟ 309 سال. ساڈے جو کوئی بابا ہے تسی ہو گے میرا 2-3 سال 100 سال دا بھی کوئی نہیں. اے بڑے بھارے بزرگ بیٹھے تھے 100 دے نہیں ہونے. کنے گھٹ ہیں لو کی کر لیا تو 309 سال اللہ نے سلائے رکھے ہیں. تے جدو جاگے ادو بھوک لگی ہے. انہیں سالوں سے بھوک بھی نہیں لگن دیتی، پیشاب بھی نہیں آن دیتا. جو 25 سال کا ہے 25 سال کا ہے، جو 18 سال کا 18 سال کا ہے، جو 22 سال کا 22 سال، سوٹ بھی ہو ہی پائے. اگر یہ کام اللہ کر کے قرآن کی شہادت دے سکتا ہے تو اتنے نظام کھلارنا اللہ سے کہڑا مشکل ہے. پریشان ہونے کی ضرورت ہے. سارا کچھ دکھایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، بیت المعمور دکھایا، اور سدرت منتہا دکھایا. نمازوں کا سلسلہ ہوا، تحفے ملے، شاباش ملی. پھر کلیا تے پھر آئے تے پھر جا کے مکے تشریف لیا. سویرے اگے چاچا مل پیا. سبحان اللہ. تے چاچا بگڑیا چودھری ابو جہل کہنے لگا پترا کوئی نمی خبر ہے؟ سبحان اللہ. تے نبی پاک فرمایا چاچا جی آج او خبریں تساں کدی یہ سنی نہیں ہوگی. اور مذاق کر بگڑیا چاچا کہنے لگا اچھا ہاں تے سنا. پھر یہ گل سنی کہنے لگے محمد تو کتنا اچھا آدمی ہے، 40 دن لگتے ہیں جان دے، 40 آن دے، یہ چٹکی میں کام ہو گیا ہے. یہ کسی اور کو بھی سناؤ گے؟ اور فرمایا ساری کائنات کو سناؤں گا، ممبر محراب پہ سناؤں گا. اور بندیاں نے سنے کہنے لگے یار یہ دوست ہے جہاں نام ابو بکر ہے، یہ نام کی ہے ابو بکر. تے انہوں جا کے دسنے تیرا محمد جا جنہوں نے لیڈر مان دے دیا گلاں پہ کر رہے. صدیق اکبر کو جا کر بعد کی کہنے لگے وہ گپا نہ ٹھوکا کرو، گل چنگی کریا کرو. وہ کہندے نے لات مناد حبل کی قسم ہم نے رسول پاک کے منہ سے سنا ہے. سمیعنا من فم رسول اللہ، رسول پاک کلام کر رہے تھے ہم سن رہے تھے. تو صدیق اکبر نے دائیں بائیں نہیں دیکھا. پھر آپ نے فرمایا جو محمد کا ہے سچ کہا ہے. وہ کہنے لگے یہ تو حکم بھی بگڑی گل لگ گئی. ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی. رسول پاک نے فرمایا ابو بکر میں تو تجھے ملا ہی نہیں تھا، میں نے کچھ بتایا نہیں. تصدیق کس بات کی ہے؟ کہنے لگے بے تصدیق کا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی تیرے کہنے پر ہم نے رب کو مانا ہے، عشر کو مانا ہے، جنت کو مانا ہے، جہنم کو مانا ہے. ہم نے نہ اللہ دیکھا، نہ رسول دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم. اللہ سونیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اساں دے رب نو بھی تیرے کہن دے بنے ہیں. تساں جو فرما دیتا ڈھائی فرمایا. اور پھر انت صدیق امتی، میری امت کا پہلا صدیق ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو ماننا ہے. ایمان لائیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں ایمان لیں گے پھر خجل خراب جس طرح دنیا ہوتی پی پہ کرو. اس میں پھر بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. کی مطلب؟ ہن عرشاں تے آ جا چپ کر کے، تے یہ مطلب پہلا عرش نہیں سن پھر ہونا ہے نا، تے حاضر حاضر تے نہ ہوئے نا. ایک آندہ ہے حضرت بھی ہے یہاں موجود، ایک آندہ آ گیا وہ تاج والا لاجیوں کی لاج والا. ایک آندہ ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی پورے دیوائی نہیں، آکھی نبی باہروں مینوں روزے تے بلائے نہیں دسا فرما. ایڈا سارا مولوی داڑھی رکھی میں بڑے کھلاتا وگنی نہیں تے بلائے نہیں. ایک آندہ کرایا ہی نہیں تو شعر بدل دینا. تسی ناراض نہیں ہو رہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی وگ نہیں پورے دے بائے نہیں، آکھی نبی پاک نو آن کے مل جائے نہیں. تو اس پوچھا کوئی بیٹھک شیٹک کوئی صوفہ صوفہ رکھے کہ نہیں، تو پھر شعر بدل دینا.
ٹھنڈی ٹھنڈی وگنی ہے پورے دیو آئے نہیں آکی نبی پاک نو نہ آئے تے نہ بلائے نہیں وہ جی کام چل جائے دیر رات کھپا کھپا کے دیر رات قرآن پڑھو. اور جس دور میں رسول پاک مکے میں تھے مدینے نہیں تھے. جب مکے آگے مدینے نہیں تھے. جب معراج پہ گئے نہ مدینے تھے نہ مکے تھے. جب بدر میں گئے تھے نہ حنین میں تھے نہ حدیبیہ میں تھے. جب حدیبیہ میں تھے کسی اور جگہ نہیں تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھاؤ لوگوں کو, آپ بھی سمجھو, اپنے آپ کو گمراہی سے نکالو, لوگوں کو بھی نکالو. تو اس کا تعلق ہے ایمانیات کے ساتھ. اللہ قادر مطلق ہے, رب العالمین نے سیر کروایا ہے. سبحان اللہ اسرا بعبد عبد 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 کہا, میں نے اپنے بندے کو سیر کروایا. پھر ایک اور بات ہے, یہ تو جب ہی امروائی ہونے ماں جی عائشہ صدیقہ تشریف لائے رسول پاک جا کے پوچھا حل رأیت ربک, اب معراج میں گئے تھے اللہ کی زیارت کی ہے. صحیح بخاری کے اندر دلیل اور حدیث موجود ہے. یہ سوال کیا ماں جی عائشہ نے, حل رأیت ربک, اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ, بی بی وہ نور کائنات نہیں دیکھ سکتی. پھر آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, آج کائنات کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. مومنین قیامت کو فاس ہونے کے بعد اللہ کی زیارت کیا کریں. نہیں سمجھ آتی تو قرآن پڑھو. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا رب آرینی, اللہ باتیں کرتے ہو پیار کرتے ہو زیارت نہیں کراتے. اللہ لن, قرآن کے لن ترانی, تو نہیں دیکھ, ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ لوٹ میں کہہ جائیں اللہ رب آرینی, اللہ سے انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور کو دیکھ, اگر تو برداشت کر لیا پھر مجھے بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل, جب جبل پہاڑ کے لیے نوارے تجلیات آئیں تو نہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے, وہ گر پڑے, نہ پہاڑ تو کام رہ سکتا. پھر اللہ نے فرمایا پھر معافی مانگتے رہے, اللہ سونے میرا ایمان ہے ٹھیک ہے. کہ باقی تیری میری زیارت کس نے کر لی ہے؟ پاس ہونے والے خوش نصیب سب سے بڑا انعام اللہ کی زیارت ہے. انشاءاللہ جنت میں زیارت ہوگی. پھر کس طرح ہوگی؟ جس طرح آپ فرمایا جس طرح بدر منیر دیکھتے ہو, 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو, جنتی قیامت والے دن پاس ہونے کے بعد, اس میں پاس کا رزلٹ پانے کے بعد بدر منیر کی طرح اللہ کی زیارت, اور سب سے بڑا انعام ہوگا. سب سے بڑی مزے والی بات ہوگی جب اللہ کی زیارت ہوگی. تو حضرت گزارش یہ ہے, اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا, سچی والوں کی تصدیق اور تکذیب کرنا, جب بھی سچ آ جائے, وہ وحی آ جائے, رسول پاک کا پیغام آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, علیہ فی جہنم, یہ اللہ تبصرہ کر رہے ہیں, علیہ فی جہنم مثوی للکافرین, ان منکرین کافروں انکار کرنے والوں کے لیے کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں, ٹھکانہ موجود ہے. اور فرمایا وہ بدترین ٹھکانہ ہے ان کا, وہ جہنم بنا ہوا ہے. والذین جاہدوا فینا, جن لوگوں نے ہمارے سلسلے میں جہاد کیا, کوشش کی, کاوش کی. کیا معنی ہے؟ سحری اٹھتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, زندگی کا موازنہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو میری طرف تھوڑا جا ڈور, میں دوڑ کے تیری طرف آ گیا, تو میرے سے سرگوشیاں کر. رسول پاک کو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کدی ادھی رات, کدی شیسرا رات, کدی تھوڑی زیادہ کر لو, کدی کٹ کر لو, تے قرآن دی تلاوت کریا کرو تے میں تھوڑی تلاوت سنا کراں. وتبتل الیہ تبتیلا, ساری کائنات سے رابطے توڑ کے میرے ساتھ رابطہ جوڑ کے تو سنایا کر میرے پاک پیغام, میں تیری تلاوت سنا کر. یہ کاوش کرے, اٹھے, پھر کہے اللہ زندگی گزر گئی ہے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے, کوتاہیاں زیادہ ہو گئی ہیں, اللہ تیرے علی سارا کچھ نکلتا ہے, میرے علی کچھ بھی نہیں نکلتا. کیا معنی ہے؟ اللہ تیرے ہی میرے بعد سارا کچھ نکلتا ہے, میرا کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ جب موازنہ کرے پھر رو پڑے. امام الانبیاء نے فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, کلا بیٹھا ہے, رو پیا, رون ہی لگ پیا. اللہ فرمایا جا چولا تینوں معافی کر چھڈیا, تو قیامت والے عرش کا سایہ بھی دیں. یہ کاوش کرے, محنت کرے, مسجد میں آئے, اولادوں کو اٹھائے, جماعت کے ساتھ شامل, پھر جہاد کرے, زبان کے ساتھ, قلم کے ساتھ, پیسے کے ساتھ, اپنی جسمانی قوت کے ساتھ.
اللہ فرماتے پھر اسی اپنی راہاں انہوں نے بخانیاں شروع کر دیتے، جنت کا راستہ، فردوس کا راستہ، پاس ہونے کا راستہ، اللہ کو مطمئن کرنا، یہ راستہ یہ راستہ یہ راستہ۔ حدیث میں بیان آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے میں تیرے کو روٹی مانگی تم روٹی نہ کھلائی، اور روئے پٹے گا یا اللہ ساری مخلوق کو تو کھلاتا ہے، رزاق تو ہے، تو کہاں سے میرے سے کھانا مانگا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں دن تیرے دروازے پر میرا نام لے کے بندہ ترلے کر کر مر گیا، اللہ واسطے روٹی کھوا دے، اللہ واسطے میں نے کھانا کھلا دے، اور بھوکا مر چلا میں نے کھلا دے۔ اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا آج میں تیری وہ ضیافت کرتا کہ دنیا دیکھتی۔ یہ کوشش کرے۔ ماں باپ کو کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، یہ کون ہے عبداللہ بن عمر؟ عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں اور حفصہ کے بھائی ہیں۔ حفصہ کون ہے؟ رسول پاک کی بیوی، امت کی روحانی ماں ہے، اور یہ برادر اللہ ہے رسول پاک کے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں نے اپنی اماں کو اپنی بستی سے اٹھایا ہے، پھر مکہ پہنچایا ہے، میں نے حرم پاک کا اٹھا کے طواف کرایا ہے، پھر منار فاد مزدلفہ لے گیا ہوں، حج کروایا ہے، کیا ماں جی کا حق ادا ہو گیا؟ عبداللہ میرے فرمانے لگے او بھائی کیا کہتے ہو، وہ ایک رات کا بھی ابھی معاملہ نہیں ہوا، جس رات تیری ماں گیلی جگہ پر، تیرے پیشاب والی جگہ پر تیری ماں سوئی اور تجھے خوش ہوا بسلا، اس رات کا بھی کام نہیں ہوا، باقی زندگی کرنا پڑی۔ ماں نو ایک سوٹ لے دیو، دو پرولکوں دیا گولیاں لے دیو، تے دو کیلے لے دیو چتری والے، تے بیبے رندا ادا ہو گیا۔ بڑا معاملہ دور ہے، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کیونکہ میں اس جملے سے آپ متاثر ہوں، خواجہ صاحب ماں رو رہی ہے، کسی نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ آج میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا۔ پتر کھانا نہ کھائے تو ماں رو رہی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، پروان چڑھ گیا، پلوان بن گیا، ٹھیکیدار بن گیا، تاجر بن گیا، مالدار بن گیا، ہون بیبے رو رہی ہے، تسی کیوں روندے ہو؟ یہ پتر روٹی نہیں دیتا۔ کبھی ماں روتی ہے کہ بیٹے نے کھانا نہیں کھایا تو ماں کا رونا تو ختم نہ ہوا، اب جوانیاں مانے پترا تو اب ماں کو بھی روٹی نہیں دیتا تو باقی دنیا کیا کرے گی؟ ایک اور بات سن لیں، ایک بابا جی میڈیکل سٹور تے گئے تو کہنے لگے پترو دوائیاں سستیاں کر دیو۔ وہ بڑے پریشان، کہنے لگے ملازم ہوتے ہیں بیچارے، کہنے لگے بابا جی کیا کریں ہم تو ملازم ہیں، ہم تو نہیں سستی کر سکتے، تمہیں کیا پرابلم ہے، کی مسئلہ تو نہیں؟ کہنے لگے پترو گالے وے پتر پیسے نہیں دینا، پتر پیسے نہیں دینا، تے پتر کو لو ہاتھ کر کے پیسے منگل لگے، شرم آ گئی۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے جس گھر میں باپ شرمائے اپنے بیٹے سے پیسے مانگنے کی نوبت آ گئی ہے، کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا، تو دوائیاں مہنگیاں نے، تو پیسے بھی کوئی نہیں دیتے، تسی سستیاں کر دے۔ جس گھر کا یہ ماحول بن جائے کیا وہاں رحمت کی بارشیں آئیں گی؟ ان چیزوں پہ ہم خود غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری طرف سے کیا سلسلے میں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ میرے خیال بس کریں، آگے بہت لمبی ہے، بڑی مستقل سبق ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم پاک کو امن کی جگہ بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچھ کے لیے جا رہے ہیں لوگ اس حرم کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا بات جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے انعامات نعمتوں کا نہ شکری کرتے ہیں یا کفر، دونوں معنی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ کے متعلق جھوٹ گھڑتا ہے، او کذب بالحق، یا سچ کی تکذیب کرتا ہے، لما جاءہ، جب حق اس کے پاس آتا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا جہنم میں نہیں ہے، مثوی للکافرین، کافروں کا ٹھکانہ۔
والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے سلسلے میں جہاد کیا، کاوش کی، محنت کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اپنے راستے ان کو دکھائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ جس طرح رسول پاک نے فرمایا تھا ان اللہ معنا، ان معی ربی سیہدین، یہ سارے الفاظ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بس کو سمجھیں۔